نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قریب۔ ہماری جو یہ سلسلہ ترجمے کا اور اس کو مفہوم کو ایک ایک آیت کو سمجھنے کا یہ جاری ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی 214 نمبر آیت ہے، اور اس سے پہلے ہم جو پڑھا تھا، ہم نے یہ غور کیا تھا اس سے پہلے والی آیت میں، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی امت پر اور ایک ہی دین پر، ایک ہی اسلام کو، ایک ہی اللہ کو واحد مان کے عمل کرتے رہے۔ جب یہ وقت گزرتا گیا، لوگوں کو اپنے دل میں ان کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی عناد کی وجہ سے، ان کی خواہشات کی وجہ سے، ان کے جو خواہشات ہیں دنیا کی اور دنیا کو ان کے لیے سجا دیا گیا، اس وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اور اس کے ساتھ ہی پیغمبر اور رسول بھیجے اور کتاب بھیجی، ان چیزوں کو بھیجا، کہا بھائی یہ اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے، تم نے اختلاف اس میں نہیں کرنا۔ اور ان کو یہ ساری چیزیں بتانے کے باوجود ہٹ درمی پہ آئے، اور ان لوگوں کے پاس بصائر آئیں، بینات یہی کو رسول آیا، اور انہیں اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی۔ جو لوگ ایمان لائے حق کے ساتھ، اور باقی لوگوں نے اپنی خواہشات میں عمل کیا، اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ انہوں نے ٹھٹھا مذاق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سیدھی رستہ ہے، اور ساتھ اب فرمایا جا رہا ہے کہ خالی تم نے ایمان لے آنے کے بعد، خالی زبان سے کلمہ پڑھنے لینے کے بعد، میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ رسول ہے، اللہ اور رسول کا مجھے حکم ماننا چاہیے، مجھے اللہ کی بات کو ماننا چاہیے، ایمان لے آنے کے خالی ایمان لے آنے سے جو منصب پوری بنی اسرائیل کی طرف دیا گیا تھا، اور وہ منصب اب اس امت کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گیا، اس میں وہاں یہود ہے، نصارہ ہے، مشرکین ہے، منافقین ہے، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے ان لوگوں کے مخالف اکٹھے ہو گیا، اور ان لوگوں نے یہ مسلمانوں کو تکلیفیں دینی شروع کر دی، اور ان کو مصائب سے دوچار کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آتا ہے کہ خبیب بن ارت جو ہے ان کو، یعنی جب ان لوگوں کو گھسیٹا گیا اور شدید مصائب مشکلات میں ڈالا گیا، اور وہ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کب نصرت آئے گی، کب مدد آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور کہا کہ پہلے جو لوگ آئے تھے ان وہ زلزلوا حتیٰ یقول الرسول، اور وہ ہلا دیے گئے، اور ان کے جو لوگ تھے ان کو ہلا دیا گیا، اور ان کے اوپر مصائب اور مشکلات اتنی آئی کہ کنگھی کے ساتھ ان کو کھینچا، اور ان کے جو گوشت ہے یعنی جسم سے الگ کر دیے گئے، اور ہڈیاں الگ کر دی گئی، اور بعض لوگوں کو آرے سے چیر دیا گیا، اور اتنی مشکلات آئیں، اور پھر جا کر کہیں یہ کامیابی ہوتی ہے جو ایمان لانے کے ساتھ صرف خالی زبان سے ایمان لانا، اور اس کا حق ادا کرنا جو ہوتا ہے۔ آدمی کو سب سے پہلے جب ایمان لاتا ہے اس کو اپنی طہارت، اپنے خرد و نوش کی طہارت کرنی پڑتی ہے، اس کے اپنے جسم کی طہارت کرنی پڑتی ہے، اور اپنے قلب اور ایمان اور اذہان کی طہارت کرنی پڑتی ہے۔ جب یہ طہارت پوری کرے گا، اس مشعل کو لے کر دوسروں کے لیے بھی ساتھ چلے گا، دوسرے کچھ بھی کرتے رہیں ان مسائل پر پورا یہ اترے گا، اور ان مشکلات کے اوپر صبر کرے گا، اور اپنے اللہ کے حکم کو بجا لاتا رہے گا، تو پھر جا کر کہیں ایمان مکمل انسان کا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں، اور ان کہہ رہے ہیں خالی تم ایمان لاؤ گے، خالی اسی طرح کہو گے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یہ خیال کر رہے ہو کہ تم
جنت میں داخل ہو جو کہ ہمیں مان رہے ہیں، جس طرح کہ یہود نے کہا کہ ہمیں تو گنتی کے چند دن اللہ تعالیٰ اگر عذاب دیا تو دے گا، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، تو لیکن وہ عمل نہیں کر رہے۔ اسی طرح ہمیں ان لوگوں کی باتیں بتا کر بتایا جا رہا ہے، تم نے خالی زبان سے یہ نہیں کہہ دینا کہ ہمیں مان لائے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور اس طرح کے خیالات اس طرح کی سوچیں، فلاں بندے نے ایک عمل کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کو حکم پسند آ گیا اور وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جو قوانین ہے، اپنی جو عدل ہے، اس کو نہیں بدلتا۔ لا تبدیل کلمات اللہ تعالیٰ کے جو ہیں، جو قوانین ہے، جو اس کا عدل ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ ایک آدمی وہ فضول میں مطلب ہے، یعنی فضول میں اللہ تعالیٰ یعنی معاف کر کے اور اس میں داخل کر کے، جو اگر اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیں گے۔ اور ایک جس طرح کہ دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح ایمان اور کافر، جو ایمان لانے والا اور دوسرا بندہ، وہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جس طرح کہ یعنی سورج کا چلنا اور ڈلنا اور رات کا آنا اور جانا یہ برابر چیزیں نہیں ہوتی، اسی طرح جو بندہ ایک مومن نہیں ہے اور ایک ایمان والا ہے، ان کے اخلاق اور کردار کا سب بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ بتا رہے ہیں کہ جو میں نے منصب تم کو دیا ہے، جو میں نے اپنا پیغام دیا ہے، اس پیغام کو تم نے آگے لے کر چلنا ہے، اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، پورے کا پورے اس کے اوپر چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سود بھی کھائے جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں، بددیانتی بھی کری جا رہے ہیں، اور نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں، اور مسلمان بھی ہیں۔ پہلے لوگ جو مومن ہوتے تھے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی تو نماز ہی نہیں خالی ہوتی تھی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پکے نمازی ہیں؟ تو یہاں اس آیت میں فرمایا گیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم خیال کر رہے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں بغیر کسی مشقت گزرے کے، بغیر مشقت کے تم داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم خیال کیا ہوا ہے، تم نے سوچ رکھا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے، تم چلے جاؤ گے جنت میں؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جبکہ ابھی تم پر ایسی مشکل نہیں آئی جیسی تم سے پہلے لوگوں پر آئی، اور انہیں بیماریاں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، ان کے لیے کیا کیا چیزیں آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے الفاظ میں بتا رہے ہیں، الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ چلے گئے ہیں، مستہم الباسا، ان کو بیماریاں، مشکلات، تکلیفیں بہت زبردست آئیں، والضراء، اور انہیں مشکلات، والزلزلوا، اور ہلا دیا گیا ان کے، اور آگے کیا ہوا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، رسول نے بھی کہہ دیا اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ان لوگوں نے بھی کہہ دیا، متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہے، کب آئے گی؟ جس طرح کہ انبیاء بہت سارے آئے، اور ان کو ان لوگوں نے جو کافر تھے، یہ ہمیں ہٹا رہا ہے اس چیز سے، اور ان لوگوں کو یعنی قتل کر دیے گیا اور دیواروں سے گاڑ کر مار دیا گیا، اور جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ان کا قتل کر دیا گیا۔ کیا وجہ تھی؟ آپ نے کلمہ حق کہا اور بتایا لوگوں کو، فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار جو ہے یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت قریب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، جس طرح ایک آدمی تھوڑا سا ایک دن کا حصہ، تھوڑا سا حصہ آدمی گزارتا ہے، یہ دنیا اس طرح کی ہے، یہ زیادہ لمبی زندگی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم نے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کتنی مشکلات ہیں، ایسا نہیں ہوگا آدمی سود بھی کھایا جا رہا ہے، شراب بھی پیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود اللہ کی پامالی بھی کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، حالانکہ مان نہیں رہا، عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا آوری نہیں لا رہا، اور یہ دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے اس سے بتا دیا کہ یہ دنیا کی زندگی سجا رہی ہے، اور کافروں کے لیے یہ بہت خوبصورت، اور ان کے لیے، اور یہ لوگ مزاح کرتے ہیں مسلمانوں سے، یہ ان کے پھٹے پڑانے کپڑے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں، یہ عمدہ نہیں ہیں، اور ساتھ فرمایا جو لوگ ہیں مومن ایمان والے، وہ قیامت والے بہت اونچے بلند مقام پر ہوں گے۔ اور پہلے اچھی امت تھی، پہلے بہترین لوگ تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو مانا جائے۔ جب ہٹ درمی اور ضد اور عناد آ گیا
اور اس وجہ سے ان میں اختلاف کی آ گیا، اختلافات کی وجہ سے یہ دنیاوی زندگی انہوں نے پسند کر لی، اور ساتھ ایمان والوں کا اب فرمایا جا رہا ہے تم لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود ایمان لایا اور کہا سوچ لے ہم تو ہماری تو انٹری ہوگی اللہ جنت میں، فرمایا جا رہا ہے کہ جو قوانین جو میں نے تم کو کتاب دی ہے، اس کتاب کے اوپر اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے، پڑھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے اس کو غور و تدبر فکر کرنا ہے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنی معیشت کو اپنے بہتر بنانا ہے، اپنی طہارت کو طیبات کو بہتر بنانا ہے، اپنا جو منصب تم کو دیا جاتا ہے اس منصب کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اس کے ساتھ آسانی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ آسانی کرنی ہے، تم پر کٹھن مشکلات ہیں، لوگ تمہارے ساتھ خلاف ہو جائیں، اسی طریقے سے جس طرح کہ تندرستی ایک ہوتی ہے، صحت ایک ہوتی ہے، تندرستی ایک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہزار بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح ایمان ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ایک ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ شیطانی رستے ہزاروں خربوں بیسیوں یہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان سب رستوں کو ہٹا کر اس رستے پر چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین اور اس کی حدود کے اوپر چلیں گے تو تب جا کر کامیابی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نصر اللہ قریب۔ اب ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو پروننسیشن اور اس کا ترجمہ خود کھول کر پڑھیں گے، سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، اور مزید اس کے رموز اور اس کی جو چھپی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ کی وہ سامنے آئیں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ بارك الله